بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جب گائے کا پیشاب پینے والا ہندوستان دھمکیاں دے رہا ہے تو مجھے ایک شخص یاد آ رہا ہے۔ آج جب ہمارے پناہ گزین کیمپوں میں رہنے والا حمداللہ محب اور اشرف غنی کے ٹٹو پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں تو مجھے ایک شخص یاد آ رہا ہے۔ آج جب ہمارے ٹکوں پہ پلنے والا ایران پاکستان کے اندر دہشت گردی لانچ کر رہا ہے تو مجھے ایک شخص یاد آ رہا ہے۔ آج جب میرے ملک پر ہر طرف سے کمیونزم، سیکولرزم، لبرلزم اور فحاشی اور اوریانیت کی یلغار ہو رہی ہے تو مجھے ایک شخص یاد آ رہا ہے۔ آج جب میرا جسم میری مرضی کہہ کر قتل ہونے والی لڑکی کے بارے میں جب لبرلز کی خاموشی دیکھتا ہوں اور مدارس پر انگلیاں اٹھانے والوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایک شخص یاد آ رہا ہے کہ جو منافقوں کو بھی پڑھتا تھا، جو کفار کو بھی پڑھتا تھا، جو ظالموں کو بھی پڑھتا تھا، جو پاکستان دشمنوں کو بھی پڑھتا تھا، جو کفر پر ایک یلغار بن کر آتا تھا اور کفر کو نیست و نابود کر کے رکھ دیتا تھا۔ ہاں، میں بات کر رہا ہوں ملک اسحاق شہید رحمت اللہ علیہ کی، کہ جس کو اپنوں نے تو غیر کیا ہی، لیکن ریاست بھی اسے نہ سمجھ سکی، کہ جو قومی دھارے میں آنا چاہتے تھے، جو قومی سیاست میں آ کے اپنا کردار ادا کرنا چاہتے تھے۔ میں یہاں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جس نوعیت کے مقدمات مولانا اعظم طارق شہید پر ہوتے، جس نوعیت کے مقدمات مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید پر ہوتے، وہی مقدمات ساجد نقوی پر ہوتے۔ وہ اس وقت وزیر اعظم کی بغل میں بیٹھا ہوتا۔ 28 مئی 1998 کا آپ مولانا زاہد الراشدی کا مضمون نکالیں، جب وہ ملاقات کر کے آئے، کیا لکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کہ ان پر بھی وہی مقدمات ہیں، وہ دندناتے پھر رہے ہیں، وہ حکومتوں پہ ہیں، اور ہم پر بھی وہی مقدمات ہیں، ہمیں جو ہے پابند سلاسل کیا جا رہا ہے۔ آج میں 20 سال سے قید اپنے ان جوانوں کو دیکھتا ہوں، ان کی ماں کو سگنلوں پر میں پین بیچتے دیکھتا ہوں، میں شہداء کے بچوں کو دیکھتا ہوں، میں ان یتیموں اور اسیروں کی آہیں جب سنتا ہوں تو مجھے ایک شخص یاد آتا ہے، کاش کہ آج ملک اسحاق شہید ہوتے۔ خدا کی قسم، نہ کسی منافق میں جرت ہوتی، نہ کسی ظالم میں جرت ہوتی، نہ کسی ملک پاکستان کے دشمن میں جرت ہوتی کہ میری آنکھ سے میرے ملک کی طرف دیکھے، میری ریاست کی طرف دیکھے۔ انہیں مروایا کس نے، کیوں اور کیا مفادات تھے، آپس میں لڑوا دیا، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن میں ریاست کو پھر بتانا چاہتا ہوں کہ آج جب آپ پر ایک حمداللہ محب نامی کرائے کا ٹٹو جو ہمارے ٹکڑوں پہ پل کے گیا اور وہاں سے بیٹھ کر وہ تم کو پورا ہیرا منڈی کی اولاد کہہ رہا ہے، تمہارے اندر کوئی جواب دینے والا نہیں۔ یہی اہل مذہب ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں تمہاری طرف سے اور جواب دے رہے ہیں اور ریاست پاکستان کا دفاع کر رہے ہیں۔ آج جب اشرف غنی کا نائب صدر امر اللہ صالح اٹھ کر کہتا ہے امریکہ کو کہ پاکستان پر ایٹمی حملہ کر دو، تو یہی اہل مذہب اٹھ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ ریاض بصرہ شہید تھے، یہ ملک اسحاق شہید تھے کہ جب کشمیر کا محاذ گرم ہوا تو کہا ہم اپنے سارے کارکنوں کی تشکیل وہاں کرتے ہیں اور پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کریں گے۔ یہ ریاض بصرہ شہید اور ملک اسحاق شہید تھے کہ جنہوں نے آخری دم تک ریاست سے نہیں لڑے اور ریاستی مفادات کے آگے نہیں آئے۔ وہ چاہتے تو لڑ سکتے تھے، مقابلہ کر سکتے تھے، یوں سر جھکا کر جان دے دی، کٹوا دی گردنیں، اولاد قربان کر دی۔ مجھے کربلا یاد آ گئی کہ جب حسین اپنا معصوم بچہ لے کر جاتے ہیں اور وہ بھی شہید ہو جاتا ہے، اپنے بچوں کو شہید کروا دیا لیکن ریاست سے نہیں ٹکرائے، میڈیا کے سامنے آ کر کہا کہ میں نے ختم کر دیا ہے یہ سلسلہ، میں ریاست سے نہیں ٹکراؤں گا۔ ملک اسحاق شہید رحمت اللہ علیہ نے آخری وقت تک اپنے کارکنوں، مریدوں اور عقیدت مندوں کو ایک ہی تلقین کی کہ ریاست پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان سے مت ٹکرانا، یہ ہمارا ملک ہے، ہم ہی اس کے محافظ ہیں، کیونکہ ہم ہی اس کی سرحدوں کی حفاظت کریں گے، نہ اس میں دہشت گردی کرنی ہے، نہ اس میں دہشت گردی ہونے دینی ہے۔ میں ریاست سے ایک دفعہ پھر آخر میں سوال کرتا ہوں کہ خدا را سمجھو کہ چین، روس اور امریکہ جیسی طاقتیں جب ان داڑھی پگڑی والوں سے مذاکرات کے لیے یوں جھک کر ملتے ہیں، تمہارے تو اپنے ہیں، گلے لگاؤ، تمہارا یہ سرمایہ ہے، تمہارے یہ ایسٹس ہیں، یہ نرم گدوں پہ بیٹھنے والے اور ٹھنڈی ایسی لینڈ کروزروں میں یا V8 میں گھومنے والے یہ اپنے مفادات کے ہیں، ان کے تو اکاؤنٹس بھی پاکستان میں نہیں، اس ملک میں نہیں، ان کے مفادات دوسروں سے ہیں۔ ان کو جب ریال ملنے ہیں، ڈالر ملنے ہیں، تمن ملنے ہیں، ان کو کوئٹی کرنسی ملنی ہے، امریکی کرنسی ملنی ہے، انہوں نے اڑ جانا ہے یہاں سے، ان کے مفادات باہر کے ساتھ ہیں۔ پاکستان میں کٹنے، مرنے، شہید ہونے اور پاکستان میں دفن ہونے والے پاکستان کے بچے ہیں، تمہارے بھائی ہیں، ان کو پہچانو۔ جو غلطیاں ہم سے ہوئی بھول بیٹھو، جو تم سے ہوئی ہم بھول جاتے ہیں، آؤ گلے لگتے ہیں، ایک نئے پاکستان کی تعمیر کا آغاز کرتے ہیں۔ خطے میں حالات بدل رہے ہیں، اس وقت تمہارے حق میں اور تمہارے مفاد میں صرف یہ داڑھی ٹوپی اور پگڑی والے ہیں، اور داڑھی ٹوپی پگڑی والوں میں بھی نقالوں سے ہوشیار رہنا، کیونکہ بہت سے لوگ
بہت سے بہروپیے بہت سے روپوں میں اس وقت آ چکے ہیں اور منجن بیچ رہے ہیں. منجن فروشوں سے مت بھڑنا، منجن فروشوں کے ساتھ مت بیٹھنا، اصل مال کی پہچان کرنا، اصل مال کے پاس بیٹھنا. جزاک اللہ خیرن فی الدارین.